تم اپنے میں ہونے پر اتراتے ہو، اپنے ذاتی تشخص پر تم کو بڑا فخر ہے، اپنی انڈیویجویلٹی پر تم اتراتے ہو، اس لیے انکار کرتے ہو اللہ کا، بڑی چیز سمجھتے ہو اپنے آپ کو۔ یہ بنایا کس نے ہے تم کو؟ خود بنایا ہے تم نے کیا اپنے آپ کو؟ کتنے بے بس تھے تم ماں کے پیٹوں کے اندر، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہ ماں کتنی بے بس ہوتی ہے جس کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہوتا ہے، وہ تو خود شکل نہیں بنا سکتی، اللہ نے بنائی۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اس نے بنائی تمہاری صورتیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور کتنی عمدہ بنائی تمہاری صورتیں۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ اپنے دل پہ لکھ لیں، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھیں، بی گاڈ کانشیس۔ متقی اپنے آپ کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، اسی لیے متقی بڑا پر اعتماد ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنٹ۔ سیلف لوتھنگ نہیں ہوتی متقی کے اندر، مومن کے اندر۔ ایمان کتنا فائدہ دیتا ہے دیکھیں، ایمان انسان کو کانفیڈنٹ بنا دیتا ہے، ایمان انسان کو پر اعتماد بنا دیتا ہے۔ سیلف لوتھنگ، اپنے آپ سے نفرت نہیں آتی، احساس کمتری سے نجات پا جاتا ہے انسان۔ اللہ نے مجھے بنایا اور اللہ میری تعریف کر رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں۔ بس جب اللہ کو میری صورت اچھی لگتی ہے تو مجھے لوگوں سے کیا غرض؟ میں پیپل کانشیس کیوں بنوں؟ میں کیوں لوگوں کے بنائے ہوئے معیار پر اپنی شکل کو دیکھتی رہوں اور جج کرتی رہوں؟ لوگوں نے کہہ دیا کہ رنگ گورا ہونا چاہیے، لوگوں نے کہہ دیا آنکھیں بڑی ہونی چاہیے، لوگوں نے کہہ دیا کہ رنکلز نہیں ہونے چاہیے، لوگوں نے کہہ دیا اسکن اسموتھ ہونی چاہیے۔ کیا فکر ہے مجھ کو اس کی؟ لوگوں کے بنائے ہوئے معیار پہ تو کافر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں۔ جو ایمان سے جتنا زیادہ محروم ہوگا اتنا زیادہ وہ لوگوں سے ڈرے گا، اتنا ہی وہ نروس ہوگا، اتنا ہی انسیکیور ہوگا، انڈر کانفیڈنٹ ہوگا۔ اور جو جتنا زیادہ جس کے اندر ایمان ہوگا اتنا وہ سیکیور ہوگا، اتنا ہی وہ کانفیڈنٹ ہوگا، اس کو نہیں پرواہ۔ عمر آتی ہے، الحمدللہ آئے، کیا ضرورت ہے 50 سال کی عمر میں 20 سال کا لگنے کی؟ اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں، تو لوگوں کو کہنے دیں، ہمیں کیا پرواہ ان کی۔ گریس نہیں آتا ہے کافر کے اندر، مومن کے اندر گریس ہوتا ہے، وہ گریس کے ساتھ قبول کرتا ہے اپنے آپ کو، وہ بلا وجہ لڑتا نہیں رہتا ڈیمنز اور فینٹم سے بلا وجہ کی، کہ بڑھاپا بھی اس کو ایک فینٹم لگتا ہے اور ہر چیز اس کو ایک ڈیمن لگنے لگتی ہے۔ انہی کے ساتھ جہاد کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے اللہ کے پاس۔ مومن کے ایسے فالتو چیزوں میں ٹائم نہیں گزارتا، وہ بہت کانفیڈنٹ، آئینہ دیکھ کر کہتا ہے الحمدللہ بہت اچھی بنائی میری شکل اللہ نے۔ اور یہ اندر کا اعتماد انسان کو حسن دیتا ہے، سچی بات ہے۔ جو جتنا پر اعتماد ہوتا ہے نا اتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ کوئی شکل اللہ نے بدصورت نہیں بنائی، اللہ نے ہر شکل انڈیویجول بنائی ہے، بہت خوبصورت، ہر انسان ماسٹر پیس ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہمیں کسی جیسا بننے کی، میں الگ ہوں، میں ہوں، اللہ نے مجھے بنایا ہے، میری شکل سب سے مختلف ہے، میری شکل اللہ کو بہت اچھی لگتی ہے، الحمدللہ، دل کی گہرائی سے نکلتا ہے نا الحمدللہ۔ اب جو نہیں مانتا اللہ کو، جو بے ایمان ہے، بے ایمان کہتے ہیں نا، بے ایمان، جو کافر ہے، وہ تو مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے بنایا۔ اب اپنی شکل آئینے میں دیکھتا ہے، اس کو بالکل اچھی نہیں لگتی، پھر اس کو غصہ آتا ہے ماں کے اوپر، آپ کی آنکھیں چھوٹی تھی نا، میری چھوٹی ہو گئی۔ غصہ آتا ہے پھپھی کے اوپر، پھپھی کا رنگ کالا تھا نا، مجھ میں اثر آ گیا۔ غصہ آتا ہے دادی کے اوپر، آپ موٹی ہیں نا اس لیے میرا ویٹ اتنا بڑھ گیا۔ غصہ آتا ہے ابا کے اوپر کہ آپ کے بال گر گئے نا، دیکھیں میرے بال کتنے کم ہیں۔ لڑ اس سے لڑ، اس سے لڑ، اس سے غصہ، اس پہ غصہ، احساس کمتری، وہ کتنی خوبصورت ہے، وہ کتنی پیاری، آہیں بھرنا میگزینس کو دیکھ کر، ہائے میں ایسی ہو جاؤں، میرا فگر ایسا ہو جائے، ہائے اس کی اسکن، اسی پہ رو رو کے زندگیاں گزارتے ہیں، جبکہ پتہ ہے کہ سب قبر میں جا کے مٹی ہونے، دو پیسے کی ویلیو نہیں ان چیزوں کی، نہ قسمتیں بنتی ہیں شکل سے، نہ تقدیریں بنتی ہیں، نہ آخرت بنتی ہے، کچھ بھی تو نہیں بنتا، نہ تعلقات کوئی اچھے ہوتے ہیں شکل سے، بیکار کی باتیں۔ اور اس کے بعد پھر سوچتے ہیں اچھا اب پیسہ تو دیا ہے نا اللہ نے، چلو سرجری کرا لیتے ہیں، چلو بوٹاکس ہی لگوا لیں کم از کم، ہلکا پھلکا اور کچھ نہیں، چلو وائٹننگ ماسک ہی کروا لیں، چلو وہ کیا کہتے ہیں وہ اسکن کو جو ریتی سے رگڑ دیتے ہیں اور نکال دیتے ہیں، پھر ایک اور اسکن اس کے اوپر آ جاتی ہے، جی جو بھی کچھ ہے، نئے نئے نام آپ دیکھیں، آپ ایڈز دیکھیں آج کل، اسی کے گرد گھومتے رہتے ہیں، اسی چکر میں، فقط یہی کام ہوتا ہے ان کا، لکس کے اوپر۔ تو یہ چیز انسان کو پریشان رکھتی ہے نا۔ آپ
60 سال کی، 50 سال کی، 40 سال کی عمر میں آپ کوئی سا بھی فیشیل لے لیں، آپ کوئی سرجری کرا لیں، کچھ بھی کرا لیں، آپ کبھی 18 سال کی نہیں لگ سکتی. تو اور پریشانی، اتنا خرچہ کیا تو یہ شکل بنی تو فائدہ، چلو ایک اور سرجری کرواتے ہیں. ایک خاتون کی تصویر دیکھی، انہوں نے 28 سال کی عمر میں 26 سرجریاں کرا لی ہیں آلریڈی. 28 ایئرس کی ہیں، 26 سرجریز کروا چکی ہیں، اور اتنی تکلیف ہوئی ان کی شکل دیکھ کر. اور ابھی ان کو اور سرجریز کروانی ہے. ناک کی تو پتہ نہیں کتنی کروائیں. اب حال یہ ہو گیا کہ سانس نہیں لیا جاتا درست طریقے سے، لیکن ناک ان کبھی بھی اپنی اچھی نہیں لگتی. لیکن ڈاکٹرز نے اب یہ کہہ دیا ہے ان سے کہ اور سرجریز نہیں ہو سکتی آپ کی ناک کی، اب آپ کی ناک اس قابل نہیں بچی کہ ہم اور سرجریز کریں. تو یہ ناک ہے نا، اس کا کام سونگھنا ہے نا، اور کیا ہے. یہ ناک قسمت بنائے گی، یہ شادی کرائے گی. کہتے ہیں ہاں. اور جو انہوں نے سرجریز کروائیں میاں کی باتیں سن کر، کہ میاں کہتا تھا کہ تم میں یہ کمی ہے، تم میں یہ کمی ہے. تو ان کا کتنی حسین ہو جاؤں کہ میاں کو اچھی لگوں. 26 سرجریز ہو گئیں تو میاں نے چھوڑ ہی دیا. نہیں، آپ کو بتا رہی ہوں میں نا کہ کتنا پریشان کرتے ہیں کافر اپنے آپ کو. کیوں نہیں ہم پرسکون رہتے؟ ہم ایکسیپٹ کر لیں. ایمان امن دیتا ہے، امن. سورہ تغابن کا تو مرکزی مضمون ہی امن ہے، امن. کتنی خوبصورت یہ بات ہے. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَصَوَّرَكُمْ. کسی کا بلیم نہیں، کسی کا تنقید ہم نہیں کر سکتے نا. تنقید سے اٹھا دیتی ہے یہ بات انسان کو کہ اللہ نے میری صورت بنائی ہے. اور سورہ مومنون میں آیا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. بہت بابرکت ہے اللہ، بہترین مصور ہے، بنانے والا، بہترین بنانے والا. تو جو بنانے والا بہترین ہے، اس نے بہترین بنایا ہے مجھ کو. ایسا اعتماد اپنے اندر آتا ہے نا، سارے کمپلیکسز دور ہو جاتے ہیں. فرمایا بہت پیاری بنائی تمہاری صورتیں، بہت اچھی بنائی ہیں. کبھی اپنی شکل پر تم کسی احساس کمتری کا شکار مت ہونا. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اسی کی طرف تو پلٹنا ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ آخر منہ تو دکھانا ہے نا ان کو. تو یہ منہ کس کو دکھانا ہے؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو اس قابل بنو کہ اللہ کو منہ دکھا سکو. تو فیشلز نہیں چاہیے اللہ کو. اللہ تمہارے ہیئر سٹائل نہیں دیکھے گا قبر سے نکلتے وقت. کسی کو احساس ہوگا کہ چلو پارلر چل کے ذرا دیکھ تو لیں، قبر سے نکلے ہیں تو کیا حال ہو رہا ہے میرا، بال میرے کیسے ہیں، یا ان کو ہم اچھی طرح بلو ڈرائی کروا لیں. کوئی سوچے گا اس طرح سے؟ تو فرمایا جس کو منہ دکھانا ہے اس کی فکر کرو، اللہ اعمال دیکھے گا، اعمال. اور اعمال کے بارے میں بھی پھر وارن کر دیا. یہ مت سمجھنا اس کو پتہ نہیں. یعلم ما فی السماوات والارض. وہ جانتا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خوب جانتا ہے، اچھی طرح. جو کچھ ظاہر ہے خوب اچھی طرح جانتا ہے. چونٹی کے انڈے سے کیا نکلا، کون سا پتا کب جھڑے گا، سب اس کے علم میں ہے. تو یہ اس کے علم کا ایک ڈائمنشن بیان ہوا. ہر چیز جو ظاہر میں ہے اس کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کو معلوم ہے. یہ دوسرا ڈائمنشن ہے اس کے علم کا. جو عمل انسان دکھا کر کرتا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہے، جو چھپا کر کرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. ہم نے پڑھا ہے نا وَأَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وہ تو رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے. ظاہر کیا کر رہے ہو، نیت کیا ہے، خوب پتہ ہے. اور کس عمل میں کتنا خلوص ہے، کتنا دکھاوا ہے، سب پتہ ہے، ہر چیز جانتا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. یہ تیسرا لیول ہے. سینوں کے راز بھی وہ جانتا ہے. جس چیز کے بارے میں خود انسان کو نہیں معلوم وہ بھی اللہ کو معلوم ہے. انسان کی شخصیت کی گہرائیوں میں بہت کچھ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم شعور نہیں رکھتے، ہم کانشیس نہیں ہوتے. انسان کے الگ الگ لیولز ہیں. شعور ہے، پھر تحت شعور ہے، پھر لا شعور ہے. کانشیس لیول ہے، سب کانشیس لیول ہے، ایک ان کانشیس لیول ہے. اللہ ان تمام لیولز کو جانتا ہے. ان کانشیس لیول کو بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ابھی. دلوں میں خیالات کے طوفان آتے ہیں، کس طرح وہ خیالات ہمارے ارادوں پہ، نیتوں پر، اعمال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. لہٰذا قرآن سے تزکیہ مسلسل کرنا بہت ضروری ہے.
ذہن کا سانچہ پاک صاف رہے، نیت درست رہے، ورنہ انسان کب شرک میں، نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے خود اس کو شعور بھی نہیں ہوتا، وہ کانشیس بھی نہیں ہوتا، لا یشعرون والی کیفیت میں رہ جاتے ہیں، منافق ہو جاتے ہیں۔ تو مسلسل اپنے ایمان کی حالت کو انسان چیک کرتا رہے، اللہ جانتا ہے کیا کچھ سینوں کے اندر ہے۔ تو یہاں تک ایمان دینے والی باتیں بیان فرمائیں کہ تم یہ باتیں پڑھو تاکہ تمہارے اندر ایمان پیدا ہو، پختگی پیدا ہو، تم کو فائدہ ملے گا، بہت غور کرو ان کے اوپر۔ اب ذکر آ رہا ہے ان کا کہ جو ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں، ریشنلسٹ قسم کے لوگ، جھک کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ تو پہلے تو ان کا انجام بتایا، انجام بہت برا ہوگا ایمان نہ لانے کا، یعنی کہ چوائس ایسی نہیں کہ ہاں کر لو تو بھی ٹھیک ہے، ایمان لے آؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہیں لاؤ تو بھی ٹھیک ہے، جی نہیں، ایسی چوائس نہیں ہے، بہت برا انجام ہوگا کافروں کا۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ انجام بتا دیا، بہت برا انجام ہوگا ان کا، دنیا میں بھی پریشان رہے، اپسیٹ رہے، ٹینس رہے، انسیکیور رہے، تو موت بھی کوئی نجات نہیں دے گی ان کو۔ ڈیتھ جو ہے وہ کوئی ریلیف لے کر نہیں آئے گی، آگے تو مزید عذاب ہے، ایک مصیبت کھڑی ہے جہنم کی شکل میں، وہ بھگتیں گے۔ ذالک، یہ کیوں ہوا؟ ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ ہوا، اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے۔ تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فکفروا، تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کی عقل نے نہیں مانا کہ کوئی انسان مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ عقل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات تم جیسے عقل مند کو سمجھ میں نہیں آئی وہ کسی اور انسان کی سمجھ میں آ گئی اور وہ تمہیں بتا رہا ہے۔ ون اپ ہونے والی بات، کون بڑا، تو بڑا کہ میں بڑا؟ کہ نہیں، مجھ سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ شیطان والا ایٹیٹیوڈ ہے نا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے۔ تو ان کی تو انا پر بڑی چوٹ لگی کہ میں کیسے فالوور بن جاؤں، میں کیسے اس کی بات مانوں۔ تو کہا کہ ایک انسان کیا ہمیں ہدایت دے گا؟ اپنی عقل سے کیا لاجک انہوں نے سوچا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو پیغامبر، میسنجر بھیجنا تھا تو وہ کوئی سپر نیچرل ہستی ہونی چاہیے تھی، مافوق الفطرت ہستی ہوتی، کوئی فرشتہ آتا، کوئی اور چیز آتی، ہم دیکھتے، ہم ڈرتے، تو ہم مانتے کہ ہاں یہ اللہ کا پیغامبر ہے۔ ہم جیسا انسان نہیں، ہم نہیں مانتے۔ تو کہا کہ یہ بڑی نامعقول بات ہے۔ نامعقول کیا؟ عقل میں نہیں آتی، ہم اس کو ریشنلائز نہیں کر سک رہے کہ ایک انسان جو ہے وہ نبی بن گیا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، فکفروا وتولوا، اور منہ پھیر لیا۔ تو کیا ہوا؟ واستغنى اللہ، اللہ بھی ان سے لاپرواہ ہو گیا۔ اللہ کو کیا پڑی ہے ان کی، جاتے ہیں تو جائیں، خود ہی پریشان رہیں گے، خود ہی بھگتتے ہیں اپنے کفر کے نتیجے کو، پھر روتے دھوتے ہیں اور ڈپریشن میں رہتے ہیں۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں، اللہ کو کسی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ دراصل رسولوں کے انکار کا اصل سبب آخرت سے بے خوفی ہوتی ہے، ذرا بھی اندیشہ ہو آخرت کے حساب کتاب کا، محتاط ہو جائے۔ تو کافر بڑے مغالطے کے اندر ہیں، یہ سمجھتے ہیں آخرت آنی نہیں تو رسولوں کا فائدہ کیا، کیوں بات مانیں، کیوں زندگی کا مزہ کرکرا کریں۔ ایٹ اینڈ ڈرنک اینڈ بی میری، کہتے ہیں یو اونلی لیو ونس، ایک ہی تو زندگی ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہیو فن۔ کہتے ہیں لن یبعثوا، ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ بڑا پیئرسنگ سٹائل ہے،
اس میں آپ دیکھ رہے ہیں رسول کا یقین. ہم نے شروع میں تمہید کے اندر یہ بات کی تھی، کوئی فلسفی اس یقین سے بات نہیں کر سکتا، وہ ظن یا گمان سے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں آئی تھنک، میرا خیال ہے. رسول کبھی آئی تھنک کہہ کر بات نہیں کرتے تھے، میرا خیال ہے یوں ہوگا، نہیں، پورے 100% یقین سے. لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر ضرور تم کو بتایا جائے گا، بِمَا عَمِلْتُم، جو تم کرتے رہے. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں. قسم کھا کر بات کرنے میں وزن پیدا ہو جاتا ہے. ایک انتہائی سچا انسان اور وہ قسم کھاتا ہے، بات میں بہت یقین پیدا ہو جاتا ہے، بڑی بات بھاری ہو جاتی ہے، اور بتانے والے کا یقین دوسروں کے پردے بھی ہٹا دیتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں نا پیلپیبل یقین. آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں اس یقین کو. بولنے والے کے جذبات، احساسات، تاثرات، آواز میں تاثر، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ خود ڈگمگاتا ہے یا خود یقین ہے اس کو ان باتوں کا. تو یہ بتانے والا یقین سے بتاتا ہے، یہ دوسروں کے ڈولتے ڈگمگاتے ایمان کو بھی سہارا دے دیتا ہے، گرے ہوئے لوگوں کو، کمزوروں کو بھی سنبھال لیتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا. میجورٹی کی باتوں میں مت آنا، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، اللہ اتھارٹی ہے. تو یہ تو ہوگا ضرور. تو ان کے جو وسوسے، اندیشے، خیالات تھے، ان سب کو ایک ہاتھ سے ختم کر دیا گیا کہ تمہاری بیکار کی باتیں ہیں، کھوکھلی، خالی، سپرفیشل، سپرفلوئس باتیں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور اللہ کے عدل کے راستے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، کوئی قیامت کے انکار سے قیامت کو ٹال نہیں سکتا. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے سب کو اٹھائے اور اللہ ان کے اعمال کے بارے میں ان کو بتا دے. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ تقاضا کیا ہونا چاہیے اس ایمان کا؟ ان تمام باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ فآمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر. پرزور دعوت دیتے ہیں رسول کے، مانو اس بات کو جو میں کہہ رہا ہوں. وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس روشنی پر، اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل فرمایا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو علم حاصل ہو گیا، اس کی روشنی میں اب عمل کرو. اللہ کو اس قرآن کی روشنی میں پہچانا ہے، اور یہ نور جو ہے علم کا، یہ رسول کے ذریعے سے ملا ہے. ایمان کا نور تو حاصل ہی رسول کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور ایمان کے 2 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک ہے علم. اگر شخصیت صحت مند ہے، ڈیزیزڈ پرسنالٹی نہیں ہے، تو یہ علم ضرور عمل میں کنورٹ ہوگا. تو 2 کمپوننٹس کیا ہیں ایمان کے؟ علم اور عمل. اگر اندر کوئی مرض ہے بے یقینی کا، کوئی اسکیپٹسزم ہے، کوئی ریشنلزم اندر کہیں چھپا بیٹھا ہے، تو یہ ڈیزیزڈ پرسنالٹی ہے. علم حاصل کریں گے، عمل میں کنورٹ ہی نہیں ہوگا، ثبوت ہی تلاش کرتے رہیں گے ساری عمر. جیسے انسان اچھا کھاتا ہے اور بیماری نہیں ہے، خوب اچھا صحت مند ہوتا ہے اچھا کھانے کی وجہ سے. لیکن اگر وہ اندر سے بیماری ہے، کوئی بیماری لاحق ہے، کچھ بھی کھائے گا بیماری رہے گا، بیماری ہی میں اضافہ ہوگا، طاقت توانائی نہیں ملے گی. اور اس علم اور عمل کو جوڑنے والی جو چیز ہے وہ ہے ول پاور، قوت ارادی. انسان کی مضبوط قوت ارادی، ول پاور ہونی چاہیے کہ یہ علم جو میں نے حاصل کیا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے مجھ کو عمل میں. اور ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر علم اور عمل کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. اب انجام بتایا جا رہا ہے، ہوگا کیا اس ایمان کا فائدہ؟ دنیا میں تو جو ہے روحانی فائدے، ذہنی فائدے، جذباتی فائدے، خوشی تسکین کا ملنا، وہ تو ہیں ہی سارے فائدے. آخرت میں کیا ہوگا؟ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. تغابن، غین با نون اس کا مادہ ہے، غبن سے یہ لفظ بنا ہے. دراصل خرید و فروخت، تجارت کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. لیکن جب کہیں کہ غبنا فلانن،
فلاں کو اس نے فلاں کے ساتھ غبن ہو گیا، مطلب کیا ہوگا کہ اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا. غبن کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا فراڈ کے لیے، فراڈ ہو گیا، غبن کر لیا. غبین بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں. غبین وہ شخص جس میں ذہانت کی کمی ہو، جس کی رائے کمزور ہو، کم عقل ہو، لو آئی کیو والا غبین کہلاتا ہے. اردو میں کہتے ہیں نا غبی، غبی کہتے ہیں کم عقل، بے وقوف. مغبون بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. مغبون، مغبون وہ شخص جو دھوکہ کھا جائے، جس کے ساتھ فراڈ ہو جائے. سارے معنی جمع کریں تو بڑے وسیع معنی بنتے ہیں. مطلب ہے دھوکہ، بھول، اپنے حصے سے محروم ہو جانا، فراڈ کا شکار ہو جانا. اور دنیا میں روزمرہ ہم سنتے ہیں کیسے لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے ان کو، خیر خواہ بن کر آتے ہیں اور پھر خود غرض ہوتے ہیں اور دھوکہ دے دیتے ہیں. تو دنیا میں تو خیر یہ ہوتا ہی ہے، لیکن چلو کمپنسیٹ ہو جاتا ہے دنیا کا لاس تو. لیکن قیامت کے دن جو دھوکے میں آئے ہوئے ہوں گے ان کا کمپنسیشن تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا کہ دھوکہ کس نے کھایا اور ہوشیار کون نکلا، احمق کون ہے، عقل مند کون، کس نے اپنی قوت دولت غلط کاروبار میں کھپا دی، کس نے شیطان کے ہاتھوں دھوکہ کھایا. وَلَا تَغُرَّنَّهُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ ہم نے پڑھا ہے، تم کو وہ بڑا دھوکے باز جو ہے وہ دھوکہ نہ دینے پائے. تو کس نے دھوکہ کھایا شیطان کے ہاتھوں پتہ چل جائے گا، اور کس نے رحمان کے ساتھ کاروبار کیا اور فائدہ اٹھایا پتہ چل جائے گا. دنیا میں نہیں پتہ چلتا، دنیا میں تو ونیت پڑا ہوا ہے. آخرت میں فائدہ اٹھانے والے ہو سکتا ہے دنیا میں لگ رہا ہو کہ محروم ہو رہے ہیں، اور آخرت میں دھوکہ کھانے والے دنیا میں ہو سکتا ہے لگ رہا ہو کہ ان کے کاروبار تو بڑے چمک رہے ہیں، یہ بہت فائدے میں ہیں. یہ سب دھوکہ ہے، تغابن ہے سارے کا سارا. اصل تو آخرت میں پتہ چلے گا. ایک یہ مطلب ہے یوم التغابن، قیامت کا نام ہے یوم التغابن، اس لحاظ سے کہ اصل دھوکہ تو وہاں ظاہر ہوگا قیامت کے دن. کس نے دھوکہ کھایا، کس نے نہیں، کون بے وقوف بنا، کون نہیں. اچھا، تغابن کا ایک اور مطلب بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت دوزخ والوں کا حصہ لے لیں گے. جو حصہ ان کو ملتا وہ جنتیوں کو مل جائے گا، اور اہل دوزخ کو جنتیوں کا وہ حصہ جو ان کو جہنم میں ملتا وہ مل جائے گا. کس طرح؟ ایک حدیث سے ہم سمجھتے ہیں، بخاری میں حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص بھی جنت میں جائے گا اس کو وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اس کو دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ زیادہ شکر گزار ہو کہ اللہ نے مجھے کس برے انجام سے بچایا. اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اس کو وہ مقام دکھا دیا جائے گا جو اس کو جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اس کو زیادہ حسرت ہو. تو اپنے بارے میں کیا پتہ چلا کہ میری 2 سیٹیں ریزروڈ ہیں اس وقت، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں. تب دیکھنا ہے کہ کس سیٹ کا مستحق بنایا وہاں پہنچ جائیں گے. تب کیا ہوگا کہ جب اس طرح آدھی سیٹیں تو خالی رہ جائیں گی نا. چلیں ہم بہت خوش فہمی کا شکار اگر ہوں تو جہنم میں آدھی سیٹیں تو خالی ہوں گی نا، تو وہ آدھی سیٹیں پھر کس کے پاس چلی جائیں گی؟ وہ جو جہنم والے ہیں ان کے پاس چلی جائیں گی. وہ سارا عذاب جو ہوگا وہ سب ان کے اوپر ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا. اور جنت میں جو سیٹیں خالی رہ جائیں گی، یعنی کہ وہ جنت حاصل نہیں کر سکے، جہنم میں چلے گئے، تو وہ جنت کس پہ تقسیم پھر کر دی جائے گی؟ جنتیوں پہ تقسیم کر دی جائے گی. تو اس طرح ایک دوسرے کا حصہ لے لیں گے. تغابن، یوم التغابن ہے. مسند احمد میں حدیث ہے، کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہ جائے گا جب تک اس کے ظلم کا بدلہ نہ چکایا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو. تغابن ہے نا، بدلے کا دن، وہاں سارے بدلے چکا دیے جائیں گے. تو کیا ہوگا؟ حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بدلہ بھی دینا ہوگا. لوگوں نے پوچھا ہم کس طرح بدلہ دیں گے جبکہ وہاں تو کچھ بھی نہ ہوگا؟ فرمایا اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا. تو تغابن ہے، کسی کے حصے کی نیکیاں کوئی لے جائے گا. عمل کسی نے کیے لیکن غیبت بھی کی بیٹھ کے، تو جس کی غیبت کی ہوگی وہ اس نے محنت تو دنیا میں نہیں کی نا،
لیکن اپنی نیکیاں اس کے پاس چلی گئیں، تو گھاٹا ہو گیا نا ایک کو. نیکیاں کی، محنت کی، سب کچھ کیا، پاس پلے کچھ بھی نہ نکلا، سارا کسی اور کے حصے میں چلا گیا. تانا دیا کسی کو، زیادتی کی کسی کے ساتھ، گالی دی، مارا پیٹا بلا وجہ، الزام لگائے، جھوٹ بولا، نقصان پہنچایا، دھوکہ دیا دنیا میں، سارے نیکیاں جو خود کی تھیں وہ اس کے پاس چلی گئیں. تو یہ نقصان ہو گیا نا. یہ ہے یوم التغابن، قیامت کا دن. اور اصل ہار جیت کے فیصلے تو قیامت کے دن ہوں گے. دنیا میں جس کے پاس عزت ہے وہ بھی عارضی ہے. کوئی فقیر ہے تو یہ کوئی مستقل حیثیت نہیں ہے اس کی فقیری کی، ٹیمپرری ہے، عارضی ہے. اصل حقیقت کہ کون فقیر اور کون بادشاہ وہ تو یوم التغابن ہی پتہ چلے گا. سورہ ہود میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے آیت 103 میں، ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہود. وہ ایک دن ہوگا جس میں سب لوگ جمع ہوں گے، اور پھر جو کچھ بھی اس روز ہوگا سب کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. پتہ چل جائے گا کون فائدے میں رہا، کون نقصان میں. اب فائدے کی بات بتائی جا رہی ہے. کیا کرو؟ تم اس دن جیتنا چاہتے ہو یوم التغابن، تو کیا کرو؟ یہ کاروبار کرو. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. تو یہ ہیں کاروبار کرنے والے عقل مند، ایمان لانے والے. یہ ہے ایمان کا فائدہ آخرت میں. تو لاؤ ایمان. اور جو ایمان نہیں لاتا، ایمان سے دنیا میں محروم رہتا ہے، آخرت کا نقصان بتایا گیا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ میں رہنے والے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ بات جو ہے وہ بیان فرما دی یہاں پر. اللہ تعالیٰ سے بہت ہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم اچھا کاروبار کرنے والے عقل مند قرار پائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ التغابن، آیت نمبر 11، رکوع نمبر 2 شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے کہ ہم رکوع نمبر 2 شروع کریں، اس کے مضامین کا ایک خلاصہ ہم آگے لا کے رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنا اور ان کی تفسیر بھی ہلکی اور آسان ہو جائے گی. رکوع نمبر 1 اور رکوع نمبر 2 میں بڑا گہرا معنوی ربط ہے، انٹر لنکڈ ہیں. بہت خوبصورت تسلسل ہے اس پوری صورت کے اندر. سورۃ تغابن کے پہلے رکوع میں ایمان کی پرزور دعوت تھی، اور ہم نے مفصل بحث کرنے کی کوشش کی کہ ایمان کے فوائد کیا ہوتے ہیں، ایمان امن کیسے دیتا ہے، ایمان انسان کی ضرورت کیوں قرار پایا. تو پہلے رکوع میں ایمان کی پرزور دعوت دی. اب ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے کہ جس نے یہ رکوع پڑھا اور اس کا سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا، نور ایمان حاصل ہو گیا. یا اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پڑھ کے اس کے اندر ایمان آ گیا. اب ایمان تو آ گیا، اب یہ ایمان کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو کہ آنکھوں سے نظر آتی ہو اور دیکھ کر کہہ دیا جائے کہ ہاں ایمان آ گیا، ویریفائی کر دیا جائے. تو ایمان کی ویریفیکیشن زبان سے نہیں ہوتی کہ ہاں ایمان آ گیا. یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، ایک فیلنگ ہوتی ہے جس کا احساس خود ایمان والے کو ہوتا ہے. اور یہ کیفیت، یہ احساس، یہ تاثر، یہ فیلنگ پھر یہ عمل کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے.
عمل کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. عمل بتائے گا کہ ہاں ایمان آ گیا. عمل بتائے گا کہ ان کو دھوکہ ہوا, نہیں آیا ایمان, یہ سمجھ رہے ہیں ایمان آیا نہیں ہے. تو ایمان کے آنے کا یا نہ آنے کا پتہ عمل سے چلتا ہے. اب جس شخص کا بھی سینہ نور ایمان سے منور ہو گیا, اس کے نقطۂ نظر میں, پوائنٹ آف ویو میں, طرز عمل میں, بیہیویئر میں اور ویلیو سٹرکچر میں, انداز فکر میں تبدیلی آئے گی. جیسے ہم زمین سے مقابلہ کریں, زمین میں بیج پڑتا ہے, کوئی سیڈ ڈالتے ہیں زمین کے اندر تو دو نتائج نکلتے ہیں, یا تو وہ بیج اگے گا یا وہ بیج نہیں اگے گا. بیج کے اگنے کا دار و مدار زمین کی صلاحیت پر ہے. اگر زمین میں صلاحیت نہیں ہے, بیج لے تو لیتی ہے لیکن پھر اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے, رد کر دیتی ہے, تو اس میں سے کچھ بھی نہ نکلے گا, وہ بیج ضائع ہو جائے گا پڑ کے. بالکل اسی طرح کچھ دل تیار نہیں ہوتے ایمان کو قبول کرنے کے لیے, لے تو لیتے ہیں, قبول نہیں کر سکتے.